دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شیعہ مرد اور عورتیں 10 محرم کی رات لائٹس بند کر کے کیا کرتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، آپ کو ان سوالوں کے جواب بہت ہی آسان زبان میں مل جائیں گے۔ ہاں تو دوستو، آپ لوگ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن ایک نہ ایک بار آپ نے شام غریباں کا نام تو ضرور سنا ہوگا، اور اگر نہیں بھی سنا ہے تو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شام غریباں کیا ہے۔ دوستو، شام غریباں اس فنکشن کو کہا جاتا ہے جسے شیعہ مسلمان 10 محرم کی رات کو کرواتے ہیں۔ یعنی دوستو، 10 محرم کے دن جب شام کو سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد شیعہ مسلمان ایک فنکشن رکھتے ہیں اور اسی فنکشن کو شام غریباں کا نام دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، آپ میں سے شاید کئی لوگوں نے بچپن سے ہی شیعوں کی اس محفل یعنی فنکشن کے بارے میں الگ الگ طرح کی بہت ساری جھوٹی سچی باتیں سنی ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے شیعوں کی طرف سے اس رات میں سجائے جانے والے اس فنکشن کے بارے میں کئی طرح کے لوگوں کے بیچ الگ الگ طرح کی بہت سی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے کچھ تو سچ بھی ہیں لیکن زیادہ تر جھوٹ اور بہت زیادہ شرمناک بھی ہیں۔ شیعوں کے اس فنکشن میں مشہور ہونے والی باتوں میں سے سب سے زیادہ مشہور یہ بات ہے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کی رات میں سبھی شیعہ لوگ امام باڑہ کے، جس کو امام بارگاہ بھی کہا جاتا ہے، اس بلڈنگ کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ ان میں عورتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور مرد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب یہ سب لوگ امام باڑے میں جمع ہو جاتے ہیں تو بلڈنگ کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اندر محفل میں شیعوں کا جو ایک عالم موجود ہوتا ہے وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اور اس ذکر کے ساتھ ہی سارے لائٹس بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان لائٹوں کو بند کرتے ہی وہاں موجود مرد اور عورت آپس میں ملاپ کرتے ہیں، یعنی فزیکل ریلیشن بناتے ہیں، اور اس زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو ہی شیعوں کا ذاکر یعنی ایک طریقے کا لیڈر بنایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اس دعوے کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اس کو آسان بھاشا میں کہیں تو یہ شیعہ لوگوں کے اوپر ایک حد سے زیادہ گندا اور بھدا الزام ہے۔ دراصل دوستو، شام غریباں کا تعلق سیدھے طور پر کربلا کی جنگ کے اس وقت سے ہے کہ جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن سارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد شام میں ان جوانوں کے صرف بیوی بچے ہی میدان میں رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، جس برے حالات سے ان کو گزارا گیا تھا، بالکل انہی ساری چیزوں کو اس شام غریباں میں یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی ان کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے 10 محرم کی اندھیری رات کربلا کے میدان میں کیسے گزاری تھی۔ دوستو، اتہاس لکھنے والوں کی مانیں تو 10 محرم کے دن جیسے ہی سورج ڈوب گیا تو یزید کے سپاہیوں نے اہل بیت کے تمام بچوں اور خواتینوں کو بڑی بری طرح سے خیموں سے باہر نکال کر ان کے خیموں کو آگ لگا دی تھی، اور ان پر ڈھیروں سارے ظلم و ستم کیے گئے تھے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ غریب اس انسان کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے دیش سے دور رہ گیا ہو، اور کبھی کبھی اس ورڈ کا استعمال اس انسان کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو بغیر کسی مدد کے کہیں دور اکیلا رہ گیا ہو۔ بس اسی وجہ سے شیعوں نے اس ورڈ کو اہل بیت کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی اپنے دیش سے دور کربلا کے میدان میں بغیر کسی مدد کے اکیلا رہ گئے تھے۔ دوستو، شام غریباں بھی لگ بھگ ایک فنکشن کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس فنکشن میں روشنی نہیں ہوتی، صرف کچھ موم بتیاں ہوتی ہیں جن سے اجالا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس دن محرم کے باقی دنوں کی طرح شیعہ لوگ جنزیروں سے کوئی ماتم نہیں کرتے اور نہ ہی جھنڈے لے کر جلوس نکالتے ہیں، بلکہ اس خاص رات میں وہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر غم، افسوس اور آنسو بہاتے ہیں، اور حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے اس فنکشن میں جیسے ہی ان کا ایک عالم آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو ویسے ہی وہاں موجود ہزاروں لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ مطلب آپ لوگ یہ مان سکتے ہیں کہ شیعہ لوگ اس فنکشن کے ذریعے کربلا میں ہوئے واقعے کو ایک بار پھر سے تازہ کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ بالکل ابھی ہی اہل بیت کے شہید ہونے کی کربلا سے خبر آئی ہو۔ فی الحال دوستو، اتہاس کے حساب سے یہ شام غریباں کب، کیسے اور کیوں شروع ہوئی تھی، یہ سب ایک الگ ٹاپک ہے،
اس کے علاوہ اس فنکشن کو کروانا چاہیے یا نہیں یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس فنکشن کی وجہ سے شیعہ لوگوں کے اوپر جس طرح کا ایک بڑا اور گندا الزام لگایا جاتا ہے اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دوستو، شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے؟ جاننے سے پہلے یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری دنیا میں دو قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ایک سنی اور دوسرا شیعہ۔ اور اس دنیا میں جہاں سنی مسلمانوں کی آبادی 80% ہے تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 20% ہے۔ اب ظاہر ہے جب سنیوں کی آبادی زیادہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ بھی زیادہ تر سنی مسلمانوں کے ہی ہیں، لیکن عراق، ایران، یمن اور اس جیسے دیش شیعہ مسلمانوں کے بھی ہیں۔ اور اگر بات صرف ہمارے پیارے دیش بھارت کی ہو تو یہاں پر جو بھی ٹوٹل مسلم آبادی ہے اس کا لگ بھگ 86 سے 87% سنی مسلمانوں کی ہے، جبکہ صرف 13 سے 14% ہی شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں ہی جماعت کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بہت ساری غلط فہمیاں اور افواہیں پائی جاتی ہیں جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگزامپل کے طور پر کچھ شیعہ لوگ سنیوں کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کو سن کر نہ صرف ہنسی آتی ہے بلکہ وہ چیز ہونا پاسبل نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سنی جماعت کے کچھ لوگوں کے بیچ میں بھی شیعہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایسی بہت ساری افواہیں نظر آئیں گی جن پر کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں مگر ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ صرف فرق ہی نہیں بہت زیادہ فرق ہے، اور فرق کی وجہ سے ہی اتہاس میں یہ دونوں جماعت الگ الگ ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی جماعت ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ جو بنیادی فرق پائے جاتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فرق کلمے کو لے کر ہے، جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جناب علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ مطلب دوستو، شیعہ مسلمانوں کے کلمے میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ملے گا، لیکن دوستو یاد رہے کہ شیعہ مسلمانوں کے کلمے کا یہ جو آخری والا حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلا فصل، مطلب بغیر کسی فاصلے یعنی دوری کے، تو اس بات پر شیعہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی سہمت نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ جہاں ایک طرف شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی ان کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف سنی مسلمان حضرت علی سے بھی پہلے 3 خلیفاؤں کو مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جبکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے۔ تو اب آئیے جانتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ کیا شیعہ اور سنیوں کا قرآن الگ الگ ہے یا پھر ایک ہی ہے؟ تو دوستو دیکھا جائے تو قرآن ایک ہی ہے، لیکن دونوں جماعت کے ترجمے یعنی ٹرانسلیشن بالکل الگ الگ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ شیعہ مسلمانوں نے الگ طرح سے کیا ہوگا جبکہ سنی مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا۔ تفسیر یعنی ایکسپلینیشن میں زیادہ تر آیتوں کا کنسپٹ ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں اب اگر نماز کے بارے میں تو دونوں ہی جماعت کے اندر ایک دن میں 5 فرض نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان 5 نمازوں کو الگ الگ ادا کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان ساری نمازوں کو 3 وقتوں میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی سنی مسلمانوں میں جو تراویح کا کنسپٹ پایا جاتا ہے
جس کو سنی مسلمان بڑی شوق سے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ سال بھر بعد واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے کئی دن پہلے سے ہی چرچے کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شیعہ مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر تراویح کا کنسپٹ موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کو سنیوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں جماعت کے بیچ ایک بڑا فرق حضرت امام مہدی کو لے کر بھی ہے۔ اس بات پر تو پوری دنیا کے مسلمان ہی یقین رکھتے ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور ہماری دنیا سے ظلم و ستم، ناانصافی اور ہر طرح کی غلط چیز کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اس پورے معاملے میں جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے امام مہدی کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب کے دور میں حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری دنیا میں پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہماری اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ وہ ایک غار کے اندر محفوظ ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف اور صرف ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ صرف ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دنیا بھر میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ دوستو، شیعہ اور سنی کے بیچ ایک بڑا اختلاف حضرت علی کو لے کر بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان میں سے بھی زیادہ افضل ہیں، جبکہ سنی مسلمان اس نظریے اور اس عقیدے کو پوری طرح سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ سنی مسلمان حضرت علی شیر خدا کو داماد رسول اور اسلام کے خلیفہ کے طور پر ہی مانتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ماتم کرنا بھی شیعہ جماعت کو سنی جماعت سے پوری طرح سے الگ بناتا ہے، کیونکہ شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں یعنی کربلا کی جنگ میں اہل بیت کے ساتھ ساتھ جو حد سے زیادہ نامناسب سلوک کیا گیا تھا ان کی یاد میں ہی اور ان کے غم میں ہی وہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان بھی 10 محرم کو مناتے ہیں، اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، مگر ان کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ طلاق کا کنسپٹ بھی ان دونوں جماعت میں الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے سنی مسلمانوں میں نکاح کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے شیعہ لوگوں میں طلاق کے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی شیعہ جماعت میں گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ تو فی الحال دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم پھر ایک نالجبل ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ اور بھی لوگ یہ ساری باتیں جان سکیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔